ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، بات کریں گے سانحہ ساہیوال، ایک واقعہ کئی سوال. جب عوام کے محافظ قاتل بنے تو مقدمہ کس عدالت میں چلے؟ کیا آج تک جن لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا، آج تک کسی کو انصاف مل سکا ہے یا نہیں؟ ساہیوال میں جو کچھ ہوا، قوم نے اس کے اوپر جو رد عمل کا اظہار کیا قابل داد اور قابل دید تھا. لیکن اب جو حکومت نے کرنا ہے، اب جو ریاستی اداروں نے کرنا ہے، اب جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے، اس کا انتظار ہے. کیا اس کیس کو بھی سابقہ تمام ایسے کیسز کی طرح دبا دیا جائے گا؟ سمجھ نہیں آتا کہ جب بھی کوئی سرکاری دہشت گرد ہوتا ہے، سرکاری قاتل ہوتا ہے، سرکاری چور ہوتا ہے، سرکاری ڈاکو ہوتا ہے، تو اس کے لیے فوراً GIT بنا کے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیا جاتا ہے. اسے انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا، بلکہ GIT کے ذریعے اس کو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن اس بار تو حکومت بھی نہیں ہے، اس بار تو نعرے بھی نئے ہیں، اس بار تو ریاستی مدینہ کے دعوے ہیں، اس بار تو تحریک چلی ہے تحریک انصاف کی. کیا اس بار بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے؟ جب مولانا سمیع الحق صاحب کا قتل ہوا، انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، تب بھی عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ PTI کی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. اگر PTI حکومت اس میں اپنے آپ کو ثابت کرے اور سابقہ تمام حکمرانوں کی طرح نظر انداز نہ کرے تو یہ PTI کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتا ہے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے حادثات ہوئے، سانحات ہوئے. طاہر داوڑ کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ اسے اٹھا کے 16 دن اسے غائب کر کے جب اس کی لاش ملی تب بھی عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ بھی PTI حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن ابھی تک کچھ علم نہیں ہے، قوم کے سامنے کوئی حقائق سامنے نہیں آئے کہ کیا ہوا، وہ قاتل کہاں چلے گئے، وہ حکومتی وزراء کے وہ دعوے کہاں چلے گئے. جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اپوزیشن میں کھڑے ہو کے حکومتی عہدیداران جو آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں تھے، جو اللہ کے 99 نام کی گونج سنوا کر پارلیمنٹ میں بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ جس قتل کا قاتل نامعلوم ہو اس کا قاتل حکمران ہوا کرتا ہے، آج وہ وزراء کہیں غائب ہیں، کہاں ہیں؟ کیا وہ قوم کو جواب دے پائیں گے یا نہیں؟ ایک واقعہ کئی سوالات، آج انہی سوالات پہ بات کریں گے اپنے پروگرام میں. حسب سابق تشریف فرمائے جہانزیب منہاج صاحب. جہانزیب صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. دیگر مہمانان گرامی میں سینئر تجزیہ کار معروف صحافی جناب اولیاء مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اسی طرح PTI کے MNA جناب گلظفر خان صاحب عرف چائے والا وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. جہانزیب صاحب، ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد دوسرا ہوا، اس کے بعد بچوں کا ریپ ہوا، تب ہم یہ کہتے چلے آئے کہ یہ واقعات PTI حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. یہ واقعہ اتنا ایک دل خراش تھا، کل آپ لوگوں نے اس کو تفصیلاً ڈسکس بھی کیا تھا. یعنی ایک باپ ہونے کے ناطے اگر آپ سوچیں اس طرح کا سانحہ اپنی آنکھوں کے سامنے خدا نخواستہ، تو آپ بتائیں کیا ریاست کے حوالے سے، قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے حوالے سے اور جو عوام کے محافظ ہیں ان کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہوگی؟ عبداللہ صاحب، اگر میرے ذاتی طور پہ آپ پوچھتے ہیں ایک باپ کی حیثیت سے، تو میں بس اتنا کہوں گا کہ گہرا ایک سمندر ہے، اس میں جا کے بیچ سمندر کے
ناؤ جا کے ڈوب گئی ہے اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. میں مدد کے لیے کسی کو پکارتا نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے میری کوئی سنوائی نہیں ہے, مجھ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ ظلم ہے عبداللہ صاحب, یہ زیادتی ہے, یہ جبر ہے, یہ وہ ناانصافی ہے جو اس معاشرے کے ساتھ 70 سالوں سے ہو رہی ہے. اور تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان آ کے تبدیلی کا نعرہ لگائیں گے, اس نظام کو تبدیل کریں گے. عمران خان کے کانوں میں وہ تھر کی ماں کی گونج ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے سیاست اسی لیے شروع کی ہے کہ میں نے اس ماں کا جب درد دیکھا, وہ پاگل بیچاری رو رہی تھی, تو میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ یہ اپنی ایک معذور بچی وہاں چھوڑ آئی ہے. عمران خان آج پورا پاکستان رو رہا ہے. اور آپ کے اوپر نظریں ہیں. عمران خان نے آج ٹویٹ پہ ایک اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ میں قطر جا رہا ہوں, قطر سے واپس آ کے پھر میں اس قوم کے اور قوم کا جو دکھ ہے, غم ہے, وہ بالکل بجا ہے اپنی جگہ. لیکن عبداللہ صاحب یہ سوچنا ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا اور یہ موجودہ حکمران کیا کر رہے ہیں. وہ غلطیاں کہیں یہ تو نہیں دہرا رہے جو ماضی میں دہراتے رہے ہیں. مجھے بدقسمتی سے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ماضی کے ہمارے حکمران دہراتے رہے ہیں. اب 5 مہینے ہو گئے ہیں, 5 مہینے میں آپ نے کون سی بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں نظام میں جس میں آپ کہیں کہ ہم تبدیلی لے آئے ہیں؟ 5 مہینے میں آپ نظام کو تبدیل کر سکے ہیں؟ 5 مہینے میں آپ نے کچھ ایسی تبدیلی, کچھ ایسا چیز, کوئی ایسی بات جو کی ہو آپ پولیس ریفارمز کے حوالے سے؟ آپ درانی صاحب کو لے گئے, وہ چلے گئے, آپ نے وجہ نہیں بتائی کیوں چلے گئے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم تبدیلی کا نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں. خاک تبدیلی ہے, پچھلے حکومتوں میں بھی جو ہیں لوگ مرتے رہے. جنوری 2014 سے 2018 تک عبداللہ صاحب اس ملک میں 3345 پولیس مقابلے ہوئے, جعلی پولیس مقابلے آپ انہیں کہہ لیں. ماورائے عدالت قتل کیے گئے اور ان پولیس مقابلوں میں 11,000 بندے مارے گئے, جن میں 11 عورتیں, 26 عورتیں اور 11 بچے شامل ہیں. 26 عورتیں. آج ہمیں ایک عورت کی نظر آ گئی ہے کیونکہ میڈیا شور کر رہا ہے. میرا المیہ شروع سے یہی رہا کہ ہمارے پاکستان میں ہر اس چیز کو ہائی لائٹ ملتی ہے جسے میڈیا اپ کرتا ہے, جسے میڈیا دکھاتا ہے, اور اسی پہ پھر حکمران نوٹس لے کے. دیکھیں نا, جنوری 2014 سے 2018 تک 3345 پولیس مقابلے ہوتے ہیں, 11,000 بندے مارے جاتے ہیں, بڑی تعداد ہے, ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں. اب موجودہ حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سکم کہاں پہ ہے, کیوں ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں. ہماری جو سینما فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان میں آپ دیکھیں, کوئی پولیس والا جو پولیس مقابلے میں جو لوگوں کو مارتا ہے اس پہ لوگ زیادہ کلیپنگ کرتے ہیں, اسے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. فرسٹریٹڈ قوم ہے, معاشرہ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے. معاشرے کو پتہ ہے, پولیس والے کو پتہ ہے انصاف نہیں ملنا. کراچی میں آج 10 دن پہلے ایک واقعہ ہوا, ایک شخص نے جا کے ایک بندے کو قتل کر دیا. اس کی بچیاں اس کے ساتھ رہتی تھی, یا اس کی سابقہ بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی. تو یہ اس نے کیوں قتل کیا؟ وہ کہتا ہے, کل اس کا بیان آیا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ میں اگر کیس اس کا عدالت میں لے کے جاتا تو مجھے انصاف نہیں ملنا تھا. میں نے خود انصاف کو ہاتھ میں لیا اور فیصلہ کیا ہے. جب عوام خود انصاف کریں گے, عوام خود فیصلہ کریں گے, تو پھر مجھے بتائیں عبداللہ صاحب, یہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا. پولیس مقابلہ ایک آسان حل ہے, ایک آسان, دیکھیں نا, پولیس مقابلہ ہوتا ہے, پولیس آتی ہے, بندے کو مار کے چلی جاتی ہے. اب یہ جو 16 بندے پکڑے گئے ہیں, موجودہ حکومت نے CTD کے 16 بندے پکڑے ہیں, ان 16 بندوں کے خلاف کارروائی ہوگی. محکمے کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. جب تک ہم محکموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تب تک تبدیلی سسٹم میں نہیں ممکن, یہ نظام میں تبدیلی ممکن نہیں. یہ 16 بندوں کی غلطی نہیں ہے, یہ ایک ادارے کی غلطی ہے, ادارے چلانے والوں کی غلطی ہے. اس میں اگر کل آپ 16 بندوں کو افرادی طور پہ انہیں کہیں کہ انہیں جرموار ٹھہرا دیں, انہیں لا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ بندے ہمارے مجرم ہیں, بھائی یہ بالکل قتل نہیں ہے, اس میں انٹیلیجنس معلومات شیئرنگ ہوئی ہے, اس میں مخبر کی اطلاع تھی, اس میں پھر افسران بالا سے یہ اپروول لیا گیا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں, ہم مارنے جا رہے ہیں, وہ سارے انوالو ہیں. جب تک اگر ہم نے نشان عبرت بنانا ہے جناب عمران خان صاحب, تو ان سارے بندوں کو سزائیں دینی ہے. منہاج صاحب, خان صاحب نے بذات خود یہ کہا کہ میں صدمے ہوں جب سے میں نے بچوں کو, ان بچوں کو, معصوموں کو, یتیموں کو سکتے کی حالت میں دیکھا, میں صدمے کی حالت سے دوچار ہوں. دوسری طرف اس کے عجیب و غریب وہ ذرا ہیں, وہ کوئی بیان دے رہا ہے کہ ان کے پاس دستی بم برآمد ہوئے, ایک کہتا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے,
دوسرا کہتے ہیں اگر وہ بے گناہ تھے تو ہم معاوضہ دیں گے. یعنی ایک قوم ایک غم کی کیفیت سے گزر رہی ہے. لواحقین تو درکنار، پوری قوم جو ہے نا وہ ایک غم کی کیفیت سے گزر رہی ہے. اس کے اوپر اس طرح کے بیانات زخم کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے. کیا سوال اب یہ ہے کہ پیچھے اگر ہم دیکھیں سیاستدانوں کی تاریخ، نواز شریف صاحب کو اگر دیکھیں تو بذات خود شاید انہوں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن جو ان کو لے ڈوبے وہ اس کے وزراء تھے. اس طرح کے جو منہ پھٹ وزراء تھے، اس کی اپنی بیٹی تھی. کیا اس طرح کے بیانات یہ وزیروں کے خان صاحب کے لیے مشکل بنائیں گے؟ دیکھیے جی، بالکل نالائق قسم کے جو وزیر ہوتے ہیں ہر حکومت کے لیے مشکل بنتے ہیں. وہ اوریہ صاحب کو لے لیتے ہیں. جی ضرور. السلام علیکم اوریہ صاحب. اوریہ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. سر یہ ساہیوال کے واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر ایک واقعہ ہوا، دل خراش، پوری قوم جو ہے نا وہ سکتے کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے. یہ ایک شکوہ ہے اوریہ صاحب حکومتوں سے، اداروں سے، کہ جب بھی کسی وردی والے نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی ہے تو اب تک قوم کو انصاف نہیں ملا. اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جو سی ٹی ڈی والوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، انصاف کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں، یا یہ بھی حسب سابق اسی طرح یہ کیس ہوا میں اڑا دیا جائے گا؟ دیکھیں جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے فی الحال تو مجھے کوئی انصاف کی توقع نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں 2 دن ہوئے ان کو پکڑے ہوئے ہیں، تو ابھی تک کسی عدالت میں جا کے ان سے ریمانڈ ہی نہیں لیا گیا. یعنی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو تو ان کو تو نام ہی لوگوں کو نہیں پتا نا کہ مجرم کون ہے. ان کے قاتلوں کا ہی نہیں پتا جب کس قوم کو، تو آپ نے کس سے انتقام لینا ہے یا کس سے جا کے آپ نے اس پہ انصاف دینا ہے؟ آپ تو انصاف اس وقت کریں گے نا کہ جب آپ کے سامنے آپ کے قاتل آ جائیں گے. وہ جو لوگ تھے جو کہ 2 گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے ہیں، ایک گاڑی جو ایلیٹ فورس کی تھی، ایک دوسری فورس کی تھی. پہلی والی نے جو انہوں نے فائرنگ کی ہے، اس پہلی والی جو جی ٹی ٹی کے لوگ تھے ان کے نام ہی نہیں ہے لوگوں کے سامنے. اگر نام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کور اپ کر رہے ہیں. دیکھیں اس واقعے کا نہ ماڈل ٹاؤن سے کوئی مشابہت ہے نہ کسی اور جگہ سے. ماڈل ٹاؤن میں چلو حکومت نے حکم دے دیا، پولیس نے زیادہ آگے جا کے بات کر لی، لیکن یہاں تو حکم چلو کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں تو آپ کے سامنے قتل ہو گیا ہے. اب قتل کو آپ کور اپ کر رہے ہیں، آپ کا تعلق نہیں بھی ہے تب بھی آپ کور اپ کر رہے ہیں نا. اپنے مال ٹاؤن میں تو لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ میڈیا ہے، سب کچھ ہے، اس کے سامنے نظر آ رہے تھے. روانوار میں پتا چل گیا تھا کہ سامنے نظر آ رہے تھے. یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو آپ ابھی تک مجرم نہیں 1-2 دن ہو گئے سامنے لا سکے. اب کل جی آئی ٹی آ جائے گی. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام علاقے کے اندر اگر اس طرح 4 افراد یا 5 لوگ کسی جگہ کو قتل کر دیں تو قتل کرنے کے بعد پہلی ذمہ داری ایسا کی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ ایف آئی آر درج کرتا ہے. ٹھیک، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اب تک ایف آئی آر درج اس نے کیوں نہیں کی؟ ٹھیک، اور اس کے بعد جی آئی ٹی بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی آئی ٹی تو سب بنتی ہے کہ جب آپ کو ایویڈنس موجود ہو. بچوں کا ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے، راہگیروں کا ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے کیا نکالنا ہے؟ کیا ہر قتل کے بعد جی آئی ٹیز بنتی ہوتی ہیں؟ اور یہ سب یہی ہے کہ بنیادی طور پر اور یہ سب جے آئی ٹی بنی، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ سے قبل ہی پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب نے ذیشان جو ڈرائیور لڑکا تھا اسے دہشت گرد قرار دیا، اس کا تعلق داعش سے جوڑ دیا، اس کے جو گاڑی تھی اس میں دستی بم اس نے برآمد کر دیے. جے آئی ٹی کی رپورٹ سے قبل اس طرح کے بیانات کیا معنی رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے میڈیا والوں نے ایک چیز جو ہے اس کو بہت ہی سخت شروع کر دی ہے، وہ ہے انفارمیشن. یہ وہ انفارمیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر کسی عدالت کے اندر کسی کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب میں اور صبح لگے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن تھی، ان کے پاس معلومات تھی کہ اس کا تعلق داعش سے ہے. اس کے بعد داعش سے تعلق ہونے سے بندے کو قتل کرنے کا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت ایک آدمی کا اگر تعلق ہے تو آپ کے پاس لائسنس آ جاتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ کوئی ایک قانون پاکستان کا قانون مجھے بتا دیں کہ اس کے تحت آپ قتل کر دیں گے. آپ نے یا تو قتل اسلام میں بتا دیں کہ اگر ایک شخص نے قتل نہیں کیا تو اس کو قتل کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم کیا. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو جنگ کے دوران بھی ان پہ حملہ نہیں کرنا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزراء کے جو بیان ہیں یہ جے آئی ٹی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہے وزراء؟ نہیں، جے آئی ٹی کیا ہوگا؟ دیکھیں جے آئی ٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے سامنے ابھی تک مجرم کا نام ہی نہیں ہے، ملزم کا نام ہی نہیں ہے. اور ملزم کا نام یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک اس کو صبح سویرے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرتے نا.
تاکہ 10 کیمرے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ کون ہیں. اب تو اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے کوئی بہترین صحافی بتا دیں جس نے جو بتا دیں کہ کون کون بتا تھا, کسی بندے کا نام بتا دیں جو اس ٹیم کے اندر موجود تھا, کوئی پولیس والا اس ٹیم کا نام بتا دیں. جی تو اولیاء صاحب, ابھی تو مدینہ کی ریاست کی بات بھی ہو رہی ہے, حکومت بھی تبدیل ہو گئی ہے. پچھلی حکومتوں میں یا پچھلی جو ہماری تاریخ ہے ایسے سانحات گزرے ہیں, اس بار ہم کوئی توقع رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اگر تو یہ ٹیسٹ کیس ہے عمران خان کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان عمران خان کو آسمان سے تو آیا نہیں ہے نا. عمران خان کے پاس تو آسمان سے کوئی ساتھ فوج تو لے کے نہیں آیا نا حکومت کی. اس کے بعد وہی پولیس ہے, وہی بیوروکریسی ہے جس کو 30 سال سے بغاوت طور پہ کرپٹ کیا گیا ہے. آپ نے ایک جسے کہتے ہیں چوروں اور چکوں کے اوپر ایک بندہ اگر بٹھا دیں اور اس کے بعد اسے کہیں کہ آپ اس چوروں اور چکوں کے ٹیم کے ساتھ آپ ٹھیک کر لیں گے, تو نہیں ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے. اگر وہ اس وقت ان کو کٹہرے میں کھڑا کر گیا اور اگر وہ ان کے لیے ان کو سزا دے گیا تو میرا خیال ہے اس کے بعد معاملات جو ہیں آگے بہتر ہو سکتے. چلیں جی, بہت شکریہ اولیاء صاحب, سلامت رہیں. منہاج صاحب, بہت ہی جے آئی ٹی بنی ہے, سی ٹی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی طرف سے, جے آئی ٹی میں یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر الزامات؟ نہیں, جے آئی ٹی میں اس دفعہ عمران خان نے بڑے واضح کہا ہے, مجھے پورا امید ہے کہ جے آئی ٹی میں یہ لوگ نہیں ہوں گے اور پولیس کا اور سی ٹی ڈی کا کوئی بندہ جے آئی ٹی میں شامل نہیں ہوگا. تو کون ہوں گے؟ وہ میرے حساب سے اگر مجھ سے مشورہ مانگے تو جے آئی ٹی میں کوئی جج ہونے چاہیے, کوئی ایجنسی کا بندہ ڈالیں, آئی ایس آئی سے ڈالیں, فوج سے بندہ لیں. ویسے جے آئی ٹی بننے کا تک بنتا ہے؟ میرے خیال میں جہاں پہ بالکل دیکھیں گمنام صورتحال. ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پولیس نے یا سی ٹی ڈی نے ایک الزام لگایا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت تھے, وہ تو بظاہر وہ ویڈیو سے سامنے آ رہا ہے, لیکن اب انصاف اگر کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے تھی, ڈائریکٹ عدالت کو کیس ریفر کرتے, عدالت فیصلہ کرتی. اب اس میں جے آئی ٹی کیا بننی ہے؟ فائرنگ آپ نے کی, بندے نے بیلٹ بند, ذیشان کے آپ نے کہا کہ ذیشان نے فائرنگ کی ہے, بیلٹ اس نے باندھا ہوا ہے, ایک ہاتھ سٹیئرنگ پہ, دوسرا وہ جب مر کے گرا تو ہاتھ اس کا سٹیئرنگ سے اٹھ گیا ہے, ہاتھ اس کا خالی ہے, اسلحہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے, ویڈیو موقع کی موجود ہیں. جے آئی ٹی کیا کرے گی؟ جھوٹ کا پلندہ ہوگا. آپ نے کسی کو سیف سائڈ دینی ہے, آپ نے کسی کو بچانا ہے, آپ نے کسی کا نام نکالنا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر عمران خان آپ نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو پچھلے کرتے رہے ہیں تو پھر تو آپ جے آئی ٹی بنا دیں. لیکن اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو آپ کے لیے بڑا کھلا راستہ ہے, بڑے بے شمار آپشن ہیں, اور آپ سیدھا انصاف کریں, ود ان ڈیز کریں, تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے. اور یہ آپ کی حکومت کے لیے جیسے اولیاء صاحب نے بھی کہا ٹیسٹ کیس ہے, اور ٹیسٹ کیس عبداللہ صاحب اس حوالے سے بھی ہے. دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں معاشی طور پہ پاکستان بڑے بری طرح سے جکڑا ہوا ہے. عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں, عوام کے اوپر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, سبزیاں مہنگیاں, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی, گیس مہنگی, پیٹرول مہنگا, اسکول فیسیں مہنگی, اور مزید طرح طرح کے ٹیکس, بیرونی ممالک سے آپ موبائل نہیں لے کے جا سکتے. یہ ساری پریشانیاں عوام بھول جائیں گے اگر آپ نے اس واقعے سے انصاف دے دیا. تو اگر آپ اس میں انصاف دے جاتے ہیں اور آپ اس میں سے کامیاب ہو جاتے ہیں, سرخرو ہو جاتے ہیں, تو آپ کی جان خلاصی ہو جائے گی اگلے 6 مہینے تک. آپ کے لیے فیس سیونگ آپ کو پیریڈ مل جائے گا. امید ہماری ہے کہ انصاف ملے گا. نہیں, مجھے پورا امید ہے, مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن بدقسمتی, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ عبداللہ صاحب, کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے جن کے بارے میں عمران خان کہتا تھا کہ میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے, اگر لیڈر تمہارا مخلص ہے, تمہارے ساتھ خالص ہے, تو یہ تمہارے نیچے والے بھی مخلص رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو شاید اب ادراک ہو گیا ہوگا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی برے ہوتے ہیں. جو کاف لیگ میں بھی برے تھے وہ نون لیگ میں بھی برے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی میں بھی برے ہوں گے. جن کا وتیرہ جھوٹ بولنا کاف لیگ میں تھا وہ پیپل پارٹی میں بھی جھوٹ بولتے رہے, وہ نون لیگ میں بھی جھوٹ بولتے رہے, وہ مشرف کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے رہے, اور آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں گے. عمران خان صاحب, آپ نے 30 اکتوبر کو عوام سے ایک وعدہ کیا تھا. عمران خان صاحب, آپ نے 5 وعدے لیے تھے, اور ایک اس پہ وعدہ یہ تھا کہ میرے پاکستانیوں کچھ بھی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا. اور خان صاحب, جب آپ کے وزراء ہمارے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا اعتماد, ہماری آنے والی نسلوں کا اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ, انہیں آپ میرے خیال میں صدمہ ہوگا, انہیں پریشانی کا سامنا ہوگا. لیکن جہاں سارا کچھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, کہ جس طرح
انہوں نے اپنی پارٹی کو جس طرح انہوں نے لچاڑا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف آواز بلند کی ہے، جس طرح انہوں نے حق کے ساتھ، یہ پاکستانی نوجوانوں کا خاصا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تحریک انصاف کے نوجوانوں کا خاص کر کے اچھا لگا ہے کہ ہم نے دیکھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن اس ملک میں ہوا، سیاستدانوں سے لے کر عوام تک، ووٹر تک، ہر بندہ ہی ظلم و زیادتی کرتا رہا. انہوں نے کہا جی وہ یہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، جو کچھ بھی تھا مار تو نہیں سکتے تھے نا. اسی طرح تحریک انصاف کے ورکرز نے یہ ایٹ لیسٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت پہ اعتراض کیا ہے، انہوں نے آواز بلند کی ہے. آج انہی کی آواز کے مد مقابلے عمران خان صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ آپ کا غصہ حق بجانب ہے، آپ جو غصے سے بات کر رہے ہیں آپ کا غصہ حق بجانب ہے، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا غصہ بنتا ہے. میں 2 دن بعد واپس آؤں گا اور میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ کے پورا فیصلہ، اور آج انشاءاللہ میں آپ کو حق اور سچ دلوا کے رہوں گا. اور انہوں نے اپنے وزراء کو بھی آج تنبیہ کی، ڈانٹا، اور بڑی شدید غصے کی حالت میں عمران خان صاحب نے جو اندرونی کہانی ہے انہوں نے کہا بڑی شدید غصے میں انہوں نے ڈانٹ پلائی. وزیر اطلاعات کو بھی، راجہ بشارت کے کل کے پریس کانفرنس کو حوالے سے بھی انہوں نے بڑا غصہ کیا. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکمران کم از کم بہتر کرنا چاہ رہا ہے. تو ہماری امیدیں ساتھ ہیں، امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے جب ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے تو میں بھی مطمئن ہوں گا اور آپ بھی مطمئن ہوں گے. نہیں مطمئن ہوں گے تو وہ ننھے پھول جنہیں اس پہ درد معاشرے نے اس نہج پہ پہنچا دیا، جو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا، انہیں کوئی حق نہیں دیا. جو ایک پکچر ہے خون سے لت پت ہیں، انہیں کوئی حق نہیں دیا، انہیں زندگی کا ان سے سہارا چھین لیا، ان سے زندگی ان کی چھین لی، ان سے ان کی خوشیاں چھین لیں. میں آپ ریاست ساری مل کے بھی انہیں وہ خوشیاں نہیں لٹا سکتے، انہیں وہ ماں کی گود نہیں لٹا سکتے جو ان ننھی پریوں کو بھی ضرورت تھی. وہ اس ننھے پھول کی جو آبیاری ہونی تھی وہ ماں کے ہاتھوں سے جو ہونی تھی وہ نہیں ہو سکے گی. اس کے مجرم میں اور آپ ہیں، اس کے مجرم وہ ریاست ہے. اگر اسے انصاف نہیں ملتا تو اس کے مجرم میں سب سے بڑا مجرم ہوں گا. میں نے تحریک انصاف کی حکومت کو بہت سپورٹ کیا، میں نے ان کے لانے کے لیے اپنے ذاتی طور پہ وہاں گیا، جو کچھ کر سکتا تھا کیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان ایک واحد امید کی کرن ہے، عمران خان ہی تبدیلی اس ملک میں لے کے آئے گا. اور اگر ان 3 سہم میں ہوئے ڈرے ہوئے بچوں کو جو ایئرپورٹ وہ پیٹرول پمپ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو میں ان کا مجرم ہوں. منہاج صاحب، ایک تسلسل ہے، ہماری قوم بھی ایک عجیب سی قوم ہے. ناظرین، ہم پاکستانی شاید ہم بے حس ہو چکے ہیں، یا شاید ہمارا جو کہتے ہیں کہ خون وہ سیاہ ہو چکا ہے، سفید ہو چکا ہے، یعنی رنگ تبدیل کر چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ کے کچھ دن شور کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، کچھ دن تو ہم بھرپور آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری بے حسی کا یہ عالم کہ چند دن بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں اس سے قبل اس طرح کے بہت سارے سانحات ہوئے تھے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان سانحات پہ بھی آواز اٹھائی تھی اور بہت جلد پھر ہم خاموش بھی ہوئے تھے. قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب قوم اپنی حالت کے لیے، اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوتی. آج من حیث القوم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم گونگے بہرے بن جاتے ہیں. یا تو سیاسی انا ہمیں لے ڈوبتی ہے، یا پھر پارٹی بازی، یا پھر قومی صوبائی اور لسانی تعصب ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں، انصاف کے لیے آواز اٹھائیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ ذمہ داری صرف آرمی چیف اور چیف جسٹس کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اس میں اگر مجرم ہیں تو ہم پوری قوم مجرم ہیں. اب اگر تحریک انصاف کی حکومت ان مظلوموں کو، ان بچوں کو، ان یتیموں کو انصاف نہ دلا سکی تو یقین جانیے پرائے تو پرائے اپنے بھی، جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز نے آواز اٹھائی ہے، یہ ان کے لیے بہت مشکل بنا دے گی. جہانزیب صاحب، آپ کو یاد ہوگا
ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اور ریاض صاحب نے کہا کہ ہم دونوں واقعات کو آپس میں نہیں ملا سکتے، کیونکہ وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اس وقت تو شاید پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایسا قدم اٹھا لیتی، اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ لبیک تحریک لبیک والے جب نکلے تو پی ٹی آئی حکومت نے ریاستی ریٹ قائم کرنی تھی اور کر دی انہوں نے، باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ریاستی دیکھیے جی ریاستی ریٹ قائم کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار غلط تھا شہباز، وہ غلط تھا بالکل، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی ایک تقریر اور ایک پریس کانفرنس یا پریس جو میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات کی، جی انہوں نے کہا تھا کہ جب پولیس سامنے سے گولیاں مارے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے ان کو آرڈر آیا ہے، آج بھی گولیاں سامنے سے ہی دیکھیں جی خان صاحب کو اپنے الفاظ پہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گولیاں جو سامنے سے لگی ہیں یہ اوپر سے ہی آرڈر آیا ہے، یہ افسران بالا سے۔ گلظفر صاحب کو لے لیتے ہیں، جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلظفر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے وقت دیا۔ سر ہم بات کر رہے ہیں ساہیوال کے واقعے کے حوالے سے، ایک سانحہ تھا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ گلظفر صاحب آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اور چند دن پہلے چونکہ آپ باجوڑ سے ہیں، میں دیر سے ہوں، میں نے آپ کی گفتگو ساری سنی اور میں آپ کو داد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے آپ پہ فخر ہے کہ ہمارے جو قبائل سے آپ جیسے نمائندے ہمارے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ سر کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا کہیں گے ساہیوال کے واقعے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بڑی مہربانی۔ ویسے تو میں کل سے میں نہیں چاہتا کہ بلکہ میں وہ اس پوزیشن میں ہو کہ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں کیسے مذمت کرو کیسے یاد کرو یہ چیزیں، پر حال جو ہوئے غلط ہوئے، اور سوال یہ نہیں ہے کہ یہ 4 بندے انہوں نے شہید کیے، سوال یہ ہے کہ پاکستانی بچے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، جی بالکل، اس پاکستان کا کیا بنے گی۔ لیکن میرے خیال میں جب تک فولس کی سوچ نہیں بدلے گی تب تک یہ روز کی بنیاد پہ ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ سر آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں، 5 مہینوں میں آپ نے کیا کیا کہ پاکستانی بچوں میں یہ احساس عدم تحفظ کا نہ ہو اور انہیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی حکومت، ایسے حکمران آ گئے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی 5 مہینوں کی تو آپ بہت زیادہ ٹائم کا بتا رہے ہیں، لیکن میں یہ 2 دن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی جی آئی ٹی بنی ہے جو کل شام تک رپورٹ دی گئی، اور میں جس طرح سے حکمرانی کا مجھے پتہ ہے عمران خان کا وہ نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے پتہ ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہو۔ میں نے پہلے بات ہی سنی کہ پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ جب پولیس سامنے سے گولی ماری گی تو اس کا یہ ہے کہ اوپر سے آرڈر ہے، اسی کے لیے ہم نے جی آئی ٹی بنائی، اسی کا تعین کر رہے کہ اوپر سے آرڈر تک کی نہیں، ہم جائیں گے کہاں تک بھی پہنچیں گے، کوئی بھی ہو اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے اور اس کو قرار کی سزا دیں گے انشاءاللہ۔ گلظفر صاحب ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے، ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ پی ٹی آئی والے جب جو بڑے وزراء کے نام ہیں جو آج کل مملکت کے وزیر ہیں، علی محمد خان صاحب کا نام آ رہا ہے، شہریار افریدی صاحب کا نام آ رہا ہے، خان صاحب کا بذات خود آ رہا ہے کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، ہر ایک مظلوم کے پاس جاتے تھے۔ زینب کے قتل پہ علی محمد خان صاحب کی گفتگو ریکارڈ پہ ہے، ماڈل ٹاؤن راؤ انوار نے جو قتل کیا تھا نقیب اللہ محسود، اس میں خان صاحب کی گفتگو ریکارڈ پہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اپوزیشن میں تھے تو اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ قوم کے دل انہوں نے جیت لیے، لیکن آج جب حکومت میں ہیں تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے، کوئی مذمت بھی نہیں آ رہی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے جی اس وقت ہمارا بولنے کا تھا، ہم حکمرانوں کے سامنے بول کے ان سے بات منوا لی تھی، اور اب ہمارا کرنے کا ہے جی۔ ایک چیز جب ہو رہی ہے اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ابھی بھی سی ایم کو میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کل شام تک مجھے فائنل رپورٹ مل جائے گی اور اس کے بعد کارروائی ہوگی، یعنی کہ ایک چیز ہم کر رہے ہیں، ہمارا سی ایم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ، ایک چیز یعنی کہ وہ میں جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ تاریخ میں پاکستانی تاریخ میں پہلی جی آئی ٹی ہوگی جو 72 گھنٹے میں رپورٹ دیں گے، اور اس کے بعد پولیس کے خلاف کارروائی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ گلظفر صاحب ہم کر رہے ہیں، جی 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 ہم کر رہے ہیں، اور جب کر رہا پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت کوئی کر نہیں رہا تھا اس لیے ہم بولتے تھے۔ گلظفر صاحب تاریخ میں یہ بھی ایک بات ثبت ہے اور
تاریخ میں محفوظ ہے کہ جس کیس پہ بھی جے آئی ٹی بنی ہے وہاں پہ مجرموں کو چھٹکارا ملا ہے، کہیں نہ کہیں سے انہیں فرار کا راستہ ملا ہے. تو اس کیس میں بھی جے آئی ٹی بن گئی ہے. کیا ہم سمجھیں قانون کی جو پریس کانفرنس ہے کل جی، اور ساتھ میں پھر وزیر قانون صاحب نے جے آئی ٹی کی رپورٹ سے پہلے یہ بتا دیا کہ ذیشان نامی جو ڈرائیور تھا وہ داعش کے ساتھ اس کا تعلق تھا. تو یہ تو کیا یعنی رپورٹ آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جے آئی ٹی سابقہ جو جتنے کیسز ہوئے ہیں جن کے لیے جے آئی ٹی بنی ہے اسی طرح یہ ایک رپورٹ آئے گی یا پھر اس میں کچھ تبدیل ہوگا؟ دیکھیے جی، ایک چیز جب ہم تسلیم کر رہے کہ ہماری حکومت ہے، میں ٹریجری بینچ سے ہوں اور میں تسلیم کر رہا ہوں کہ ہم جواب دہ ہیں، ہم پہنچیں گے قانون کے کٹہرے میں، ان کو لے کر آئیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پہلے بھی جے آئی ٹی بن چکے ہیں، تو ابھی یہ جے آئی ٹی تعین کریں گے کہ نیا پاکستان بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا ہے. جب کل شام تک رپورٹ آئیں گے اور اس کے بعد کاروائی نہیں ہوگی تو تب میں آپ کے ساتھ آؤں گا، آپ کے موقع کا میں حمایت کروں گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ نیا پاکستان بن چکے ہے اور مجھے یقین ہے کہ فرسٹ ٹائم انتہائی شارٹ ٹائم میں کسی مجرم کو سزا ملے گی. یہ بات آپ تب اٹھا سکتے ہیں جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ کے اس میں ایک دو یعنی کہ جتنا درکار وقت ہوتے ہیں وہ گزرے اور ہم کاروائی نہ کر سکے. اب تھوڑا سا جے آئی ٹی کے آنے کا انتظار کر لیں، اس کے بعد پھر آپ قانون کی حرکت دے کے پھر اس کے بعد جس طرح کہ آج شہریار اپنی میں سلوک کرتا ہوں ان کو کہ آج ہم نے کہا میری وزارت جائے تو چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں مظلومین کو انصاف لے کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں جی گلظفر صاحب، جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آئے گی اور کاروائی بھی دیکھی جائے گی. تب تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں پھر ہم سے آپ سے دوبارہ بات کریں گے. جی ضرور. چلیں، ویسے یہ تو بڑے پر امید ہیں حکومتی وزراء. آج اپنے جو شرجار افریدی صاحب ہیں انہوں نے پارلیمان میں خطاب کیا، شیریں مزاری صاحبہ نے پارلیمان میں خطاب کیا، فیصل جاوید صاحب نے سینٹ میں خطاب کیا، عبداللہ صاحب میں ساروں کو سن گیا ہوں. خدا گواہ ایک کا بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ حکومتی بندے کھڑے خطاب کر رہے ہیں. او بھائی، حکومت کی تقریر اور ہوتی ہے، اپوزیشن کی تقریر. اچھا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ بھی پی ٹی آئی والے اس طرح حکومت کریں جیسے وہ اپوزیشن. یار وہی باتیں جو اپوزیشن میں کھڑے ہو کر انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے تقریر کا انداز ہی نہیں بدلا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت میں آ کے بندہ کیا بولتا ہے، کس طرح بولتا ہے اور کیا الفاظ ہوتے ہیں. حکومت میں آ کے بندے نے کہنا ہوتا ہے ہم کریں گے، ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم نے یہ ابھی تک کر دیا، یہ ہم کرنے آگے کرنے والے ہیں، بہترین یہ بتانا ہوتا ہے عوام کو. وہ آ کے پھر نواز شریف اور بے نظیر کا کٹھا چٹا کھولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ زرداری کے قصے کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اور پکڑو ان کو کس نے پکڑنا ہے؟ زرداری اور نواز شریف کو آپ نے تو پکڑنا ہے. ہر چیز سفید اور سیاہ کے مالک ابھی آپ بن گئے، سفید سیاہ کے مالک. اس ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے. نوجوان نے آپ کو ووٹ دیا، نوجوانوں کی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم تیار کھڑے ہیں، ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے انشاءاللہ. آپ کریں تو صحیح، کرنے والے بنے تو صحیح، نہ لیٹے تو پھر ہمیں تاریخ میں معاف نہ کیجئے گا. ہم کہتے ہیں ہم لیٹیں گے، آپ بڑھیں آگے، قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کر گزریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن قوم کو انصاف دیں، وہ انصاف قوم کو دیں جس کی آپ نے 22 سال قوم سے وعدے کیے ہیں کہ ہم آئیں گے اور انصاف دیں گے. وہ 22 سال سے نوجوان جو اس آس پہ جی رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت آئے گی اور عمران خان مجھے انصاف دے گا، اگر اب اسے انصاف نہ ملا تو نا امید ہو جائے گا. وہ کدھر جائے گا؟ دل ٹوٹ جائے گا، پوری قوم کا دل. وہ نوجوان کدھر جائے گا؟ اور دیکھیں اچھا، بہت اچھا کر رہے ہیں، گزشتہ کی حکومتوں سے بہت اچھا کر رہے ہیں. لاکھ درجے، سینکڑوں درجے نہیں، ہزاروں درجے نہیں، میں کہتا ہوں لاکھ درجے عمران خان کی حکومت گزشتہ حکومتوں سے بہتر ہے. اب بھی بہتر ہے، اس حال میں بھی بہتر ہے اور ان سے بہتر کر رہے ہیں. لیکن نظام بہت گندا ہو چکا ہے. عوام کی اب سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. عوام خدا نخواستہ یہ سوچ بیٹھے کہ عمران کن فیکون کرے گا اور سارا کچھ ٹھیک کرتا جائے گا. عوام یہ سوچ رہے ہیں، اس قدر عوام تیزی سے تبدیلی چاہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں ہمیں 5 مہینے ہوئے ابھی آئے ہوئے. اور 5 مہینوں میں دیکھیں دن کتنے ہوتے ہیں، اور 5 مہینوں میں 150 دن آپ نے کیا کیا؟ 150 دنوں میں 150 دن تھوڑے ہیں. ویسے حشر کیا ہوگا پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی حکومت کا، ان وزیروں کا؟ جب فیصل جاوید صاحب آج سینٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ آ گیا مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے. بھائی انسانوں سے نہیں لگتا، آپ سے لگتا ہے. خدا کے بندو، وہ چھوڑ دو، آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہی. آپ سینٹ میں پہنچ چکے ہو، اب آپ حکومت میں آپ نے کچھ کرنا ہے. اب ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، پہلے ہمیں پولیس سے ڈر لگتا ہے، آپ سے ڈر لگتا ہے، سی ٹی ٹی سے ڈر لگتا ہے، ایجنسیوں سے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کب کون کہاں ہمیں مار دے. اور انصاف آپ نے دلوانا ہے ہمیں. آپ انصاف کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو کون آگے آئے گا؟ آپ کو ہم لے کے آئے ہیں، اپنی جان و مال آپ نے نشاور کیا اور آپ کو لے کے آئے ہیں ہم.
اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کیا زمانہ آ گیا انسانوں سے ڈر لگتا ہے. ہمیں انسانوں سے نہیں سیاستدانوں سے ڈر لگتا ہے. خدا رہا اس بات کو سمجھیں. اترے اس کنٹینر سے جس پہ آپ نے سیاست کی ابتدا کی اور انتہا کی ہے. اب آپ حکومت میں ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, اس کو اپنے دماغ میں ڈالیں. بلک رہے ہیں انصاف کے لیے, بچے رو رہے ہیں, سڑکوں پہ رول رہے ہیں, اور معاشرہ کدھر جا رہا ہے, کون سا معاشرہ ہے, کس طرح جسٹیفائی کریں گے, کس طرح اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے گولیاں مار دی جائیں یار بچوں کو, کس طرح اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ 8 سال کے بچے کی ٹانگ میں گولی لگ جائے. شاید جو چودھری سرور صاحب نے کہیں دنیا میں دیکھا ہوگا اس طرح کے واقعات. نہیں, چودھری سرور صاحب کا جو انہوں نے ان کا بیان آگے انہوں نے کہا میں نے یہ بات نہیں کی, جس نے نہیں کی اس پہ منسوخ کرنا بھی میں نے خود سنی. اچھا, میرے پاس ویڈیو ہے. تو آج تو ابھی شام کو وہ ایک سوشل میڈیا پہ پیغام انہوں نے وہ پیغام بھی میں نے سنا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ قوم کے ساتھ میرا وعدہ ہے اور یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم انصاف دیں گے. لیکن اس سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں دنیا میں غیر مناسب بیانات ہیں, غیر مناسب بیانات ہیں, غیر مناسب بیانات ہیں. کچھ وہ کہ عمران خان کہتا ہوتا ہے ویل لیفٹ. عمران خان کی اپنی تقریریں ہیں, عمران خان کے اپنے یہ قول ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ویل لیفٹ. کچھ باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. میرا اور آپ کا کام ہے بولنا. ہم بولیں گے, ہم یہاں پہ آئیں گے, ہم بولیں گے, ہم سوالات کھڑے کریں گے. ہمارا کام ہے سوالات اٹھانا. ہم سوالات اٹھائیں گے, اور وہ سوالات اٹھائیں گے جو ہم سارا دن سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ہم وہ سوالات اٹھائیں گے جو عام پبلک میں دیکھتے ہیں. میں اور عبداللہ آپ وہ سوال اٹھائیں گے جو ہم دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دودھ والا ہم سے کرتا ہے, جو اس کی ترجمانی ہوتی ہے. میں اور آپ وہ سوال اٹھائیں گے جو ہم تندور سے روٹی لینے جاتے ہیں تو تندور والا کر رہا ہوتا ہے. میں اور آپ وہ سوالات اٹھائیں گے جو ریڈی والا کر رہا ہوتا ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہم معاشرے کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ترجمانی کرنی ہے, ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ہم اس پہ بیٹھ کے ترجمانی کر رہے ہیں. لیکن وہ حکمرانی کر رہے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں, وہ ذمہ دار ہیں. ان کا ایک ایک لفظ نسلوں کی دنیا میں بھی اور ایک لفظ ان کا نسلوں کی بقا کا ضامن ہے. ان کا ایک لفظ اداروں پہ بھاری ہے. ان کا ایک لفظ JIT کے سربراہان پہ بھاری ہے. ان کا ایک لفظ کے 100 مطلب نکلتے ہیں. ان کے ایک لفظ کے پیپل پارٹی الگ مطلب نکالتی ہے, نون لیگ الگ مطلب نکالتی ہے, اور فضل الرحمان صاحب الگ مطلب نکالتے ہیں. اور کیوں وہ ایسے بے سوچے سمجھے بولتے ہیں؟ وہ عمران خان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ اگر عمران خان نے اپنی دوستیاں نبھائی ہیں اور آپ کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے تو آپ بھی تو عمران خان کا کچھ خیال کریں. آپ بھی تو اس بات کا ادراک کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ناظرین, افسوسناک واقعہ تھا, رونما ہوا. پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس بار ہم نے بے حس نہیں رہنا. ہم نے کچھ نیا کر دکھانا ہے. آواز تب تک اٹھانی ہے جب تک انصاف نہیں ملتا. لیکن جہانزیب صاحب, یہ نہیں کہتا کہ واقعے میں کوئی اچھا پہلو بھی ہے, لیکن ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ قوم جاگ گئی. قوم اتنی دلیر ہو گئی ہے کہ حکمرانوں تک قوم کی آواز پہنچ رہی ہے. ساتھ میں ایک بہت ہی منفی پہلو اس کا یہ ہے کہ انسانی جانوں پہ سیاست ہو رہی ہے, لاشوں پہ. دیکھیں جی عبداللہ صاحب, آپ کا یہ سوال بالکل بڑا اچھا ہے, لیکن ایک آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ سوشل میڈیا کی پاور کو آپ نہ دیکھیں, یہ واٹس ایپ, یہ فیس بک, ٹویٹر کی پاور کو نہ دیکھیں. عوام جب اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچاتی ہے تو وہ ہر صورت میں پہنچا کے رہتی ہے. ایوب کے دور میں چینی مہنگی ہوئی, ایوب کتا کی آوازیں لگیں, ایوب خان تک پہنچی. بھٹو کے دور میں بنگلہ دیش کے معاملے پہ آوازیں اٹھی, بھٹو تک وہ آوازیں پہنچی. ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نظام کی بات ہوئی, وہ آوازیں ضیاء الحق تک پہنچی. یہ نہ سوشل میڈیا تھا, نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا اتنا وائبرنٹ تھا. آوازیں وہ پہنچتی ہیں, حکمرانوں تک آوازیں پہنچ جاتی ہیں, ہر دور میں پہنچتی ہیں. لیکن مثبت پہلو اگر آپ اس خبر میں سے نکالنا ہے تو مثبت پہلو یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہماری آواز سنتے ہیں. انہوں نے کانوں میں انگلیاں نہیں دی ہوئی. پہلے یہ تھا کہ اپنی جب آواز عوام کی آوازیں ان تک پہنچتی تھی تو وہ اپنی دیواروں کو اور اونچا کر لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. اگر انگلیوں سے بھی آرام نہ آئے تو وہ رویاں ٹھونس لیتے تھے اور خاموشی اختیار کر لیتے تھے, جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن موجودہ حکمرانوں کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ جواب دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس پہ روز بروز اور اگر آگے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نہ تجربہ کاری کی وجہ سے 7
فضولیات کہہ جاتے ہیں جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب عمران خان صاحب بھی دیکھیں، انہوں نے آج صبح قطر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں قطر سے واپس آؤں گا 2 دن کے بعد میں اس JIT پہ، اور میں عوام کا غصہ حق بجانب ہے اور میں عوام کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ یہ اب ہمارے حکمران، یہ اس حکومت کو یہ پازیٹیو پہلو ہم دیتے ہیں، یہ اتنا کشن ہم دیتے ہیں اس حکومت کو کہ یہ عوام کی آواز سن رہے ہیں، یہ ہماری آواز، ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہہ رہے ہیں، واٹ ایور دے ٹرائنگ ٹو سے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن نہ تجربہ کاری کی وجہ سے شاید وہ کہہ نہیں پا رہے۔ اس وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اگر اسی کو یعنی ایک چلیں واقعہ ہو گیا جو تقدیر میں تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن اگر ابھی اس کو مد نظر رکھ کے پولیس میں اصلاحات کی جائیں اور پولیس کو جتنا یعنی اتنا اختیار دیا گیا، اتنا اختیار تو ان کو ہے ہی نہیں، تھوڑا سا محاسبہ ہو جائے تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہم نے ایسے اقدامات کا تدارک کرنا ہے نا تو ہمیں یہ وجوہات دیکھنی ہوگی کہ پولیس کیوں قتل کرتی ہے، ماورائے قتل کا رواج کیوں پڑا۔ ماورائے قتل کا رواج اس لیے پڑا کہ ہماری عدالتیں انصاف دینے میں تاخیر کرتی ہیں۔ پولیس کو یا کہیں نہ کہیں جو ادارے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم ان مجرمان کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، آگے انصاف نہیں ملے گا یا پھر باہر آ جائیں گے، اس ڈر سے وہ فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں۔ دوسری بات اگر آپ اس میں دیکھیں تو ادارے ایسے اقدامات کرنا کیوں شروع ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 1-2 بندوں کو تو سزا مل جائے گی۔ رینجر کا واقعہ ہوا، رینجر کراچی میں، رینجر نے ایک بندے کو گولی مار دی پارک میں، رینجر کے 2 نوجوانوں کو سزا ملی، سزائے موت ہوئی میرے خیال میں ان کو، جی، لیکن ادارے کو کچھ نہیں ہوا۔ جب تک ہم اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے قانونی طور پہ، میں اور آپ، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے اور ہم اداروں کے خلاف ہمیں بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم احترام کرتے ہیں سارے ادارے، جو بھی کوئی کر رہا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق جو بہتر سمجھتے ہیں کرتے ہیں، اس وقت حالات کے مطابق جو کرتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ ان اداروں نے کیا کیا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو واقعہ یہ 16 بندوں کے خلاف نہیں، یہ CTD کے خلاف ہو نا، یہ JIT CTD کے خلاف بنے، اوپر سے ڈائریکٹر لیول کے بندے پکڑے جائیں، IG لیول کے بندے پکڑے جائیں، انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، انہیں کل عوام کے سامنے، کل مجھے اللہ کرے میری یہ خواہش ہے کل عثمان بزدار جب وہ پریس کانفرنس کریں شام 5 بجے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے IG پنجاب کو اتار لیا ہے اور ہم نے اسے لائن حاضر کر دیا ہے، ہم نے اسے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے عوام کے سامنے پیش کی ہے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ اس ملک میں انصاف ہونے جا رہا ہے، پھر میں سمجھوں گا اس ملک میں تبدیلی کی آواز چلی ہے۔ یہ واقعات جنم کیوں لیتے ہیں؟ ان واقعات کے جنم لینے کے محرکات یہی ہیں کہ لوگوں میں دیکھیں اس کو گلوریفائی کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا رو انوار کو کچھ بھی نہیں ہوا، رو انوار آج بھی پروٹوکول میں پھر رہا ہے، وہ کلیم اللہ کا باپ گو کہ وہ پاکستان کی محبت میں، وہ کیا نام تھا اس کے نوجوان کا، نقیب اللہ کے والد گو کہ پاکستان کی محبت میں آج بیانات دے رہے ہیں، لیکن جس باپ کا جوان بیٹا چلا گیا ہو اور 2 بیٹیاں پھول جیسی بیٹیاں وہ جب بابا بابا کرتی ہوں گی تو وہ دادے کو دکھ پتا ہے، وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عدالت، یہ ریاست کا بھی کام ہے کہ نا انصافی کو اتنا عام نہ کرے۔ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان، یہ جو 3 بچے انہوں نے چھوڑے ہیں، وہ 4 جو مارے ہیں وہ معصوم مار دیے ہیں، لیکن یہ 3 جو چھوڑے ہیں، میں نے کل بھی یہ بات کی کہ یہ دہشت گرد چھوڑ دیے انہوں نے، یہ معاشرے کے دہشت گرد بنیں گے، یہ کل اس ریاست کے وفادار نہیں بنیں گے جس ریاست نے ان سے ان کی ماں کی ممتا چھین لی ہو، جس ریاست نے ان کے باپ کی شفقت ان کے سامنے چھین لی ہو اور باپ ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا را مجھے مت مارو، مجھ سے پیسے لے لو، مجھے مت مارو، مجھے گولی نہ مارنا۔ یار اس وقت کیا عبداللہ صاحب اندازہ لگائیں، اس وقت کیا لمحہ ہوگا جب وہ پیچھے مڑ کے اپنے وہ 4 بچوں کو دیکھتا ہوگا، وہ جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہوگا، اس نے ایک دفعہ تو یہ کہا ہوگا یار میری بیوی بچوں کو تو جانے دو، مجھے مار دو۔ وہ کل وہاں پہ کربلا بپا کی ہے، انہوں نے وہاں پہ وہ یزید بنے ہوئے تھے، وقت کے یزید بنے ہوئے تھے۔ وہ وقت کے یزید کون ہیں وہ ہمیں تلاش کرنے ہیں، مجھے اور آپ کو، وہ ان اداروں کو۔ وہ JIT کا رپورٹ دے گی تو وہ ہم دیکھیں گے، لیکن راجہ بشارت صاحب کا بیان جو اس پہ آیا ہے بڑا ہی حیران کن ہے، بڑا ہی شرمندگی والا ہے، بڑا ہی بے شرمی والا ہے اور بڑا ہی ڈٹھائی والا ہے
کہ آپ سارا کچھ ہونے کے باوجود آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ایک لمحے کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، بچے پیٹرول پمپ پہ کیسے گئے، پیٹرول پمپ سے کیسے اٹھائے، پیٹرول پمپ پہ کس جگہ بیٹھے، اسپتال کیسے پہنچے، اسپتال کس حالت میں پہنچے، ہر چیز کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. آپ کیسے ڈینائی کریں گے، کس چیز کا ڈینائل دیں گے؟ آپ کے پاس آپ کیسے اداروں کو چاہتے ہوئے بھی امیونٹی دینے کے قابل ہیں؟ آپ کیسے بچا لیں گے کسی ادارے کو؟ آپ نہیں بچا سکتے. تو خدا را اپنے آپ کو مزید بے عزت مت کریں، اپنے آپ کو بدنام مت کریں. آپ پہلے ہی وہ جو نیازی صاحب کو آپ نے جو کال کی ہے حنیف عباسی صاحب کی بیٹی کی ڈیوٹی تبدیل کرنے کے لیے، آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. عوام کے سامنے یہ جتنے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ لگنے کے مطلب یہ ہے کہ عوام نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کو ووٹ دیا، اسمبلیوں میں بھیجا ہے کہ شاید اس دفعہ عمران خان کچھ کر جائے. آپ پہ یہ جتنے بھی کاف لیگ، پیپل پارٹی، لوٹا گروپ جو ہے نا، جو بھی سیاستدان، چاہے وہ کاف لیگ میں ہو، پیپل پارٹی میں، نون لیگ میں ہو، تحریک انصاف میں ہو، یہ سارے لوٹے ہیں. لوٹا گروپ پہ کسی کو، مجھے اور آپ کو اعتماد نہیں ہے عبداللہ صاحب. یہ کل اپنے مفادات کے لیے انہوں نے پارٹیاں تبدیل کی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ دوغلے لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اپنے مفاد اور اپنے مطلب کے لیے پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں. لیکن ہمیں اعتماد ہے عمران خان پہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک میں تبدیلی لے کے آ رہا ہے. تو وہ تبدیلی کیسی ہوگی، وہ تبدیلی کیسے لے کے آئے گا عمران خان، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ عمران خان نے کہا تھا کہ ٹیم لیڈر اگر اچھا ہو، کپتان اگر اچھا ہو تو تبدیلی آتی ہے اور قوم معاشرے کام کرتے ہیں. تو ہم منتظر ہیں اس تبدیلی کے. ہم منتظر ہیں کہ جب عثمان بزدار وسیم اکرم بنے گا. ہم منتظر ہیں کہ جب راجہ بشارت وسیم اکرم بنے گا. ہم منتظر ہیں جب فواد چودھری وقار یونس بنے گا. ہم منتظر ہیں جب فیاض الحسن چوہان گوگلی سے پھینکے گا مشتاق احمد والی. تو دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم کے ساتھ عمران خان اس ٹیم کے ساتھ کیسے یہ جو 2018 کا ورلڈ کپ جیتتے ہیں. چلے جی، بہت شکریہ جہانزیب صاحب آپ کا. ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے کہا کہ آپ سے قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کی خلافت گزر چکا ہے، ان سے قبل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزرا ہے، ان سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزرا ہے. ان گزرے اوقات میں، ان گزرے ادوار میں نہ کوئی قتل و غارت تھا، نہ کوئی بد امنی تھی، نہ کوئی افراتفری تھی. کیا وجہ ہے؟ جب آپ آئے ہیں، آپ نے منصبی اقتدار سنبھالا ہے، آپ خلیفہ بنے ہیں. اگرچہ یہ افراتفری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی. سبائی جنہوں نے، جو خارجی تھے، جو بلوائی تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت سے یہ تھوڑی سی جو ماحول خراب ہوا تھا. خارجی تھے، انہوں نے فتنہ برپا کیا، مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. ایک بڑی تاریخ ہے، ایک بڑی سازش چلی. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بندے کا سوال اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ خان صاحب چونکہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اپنی ہر تقریر میں وہ کہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہیں سیدنا عثمان، تو کہیں سیدنا عمر، تو کہیں سیدنا ابو بکر کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جو کہ خوش آئند ہے. میری تمنا ہے کہ خان صاحب کو یہ بات بھی پہنچ جانی چاہیے کہ جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ان ادوار میں کوئی ایسا یعنی افراتفری نہیں تھی، عدل و انصاف سب کچھ تھا، حضرت عمر کا دور ایک سنہرا دور تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کے وزیر اور مشیر ہم لوگ تھے، اور میرے دور میں میرے وزیر اور مشیر تم لوگ ہو. خان صاحب، یہ بات بالکل درست ہے کہ لیڈر مخلص ہو، لیڈر نڈر ہو. چونکہ آپ بیشتر اوقات میں اپنے 92 کے ورلڈ کپ کی کہانی سناتے ہیں کہ میری ٹیم بڑی کمزور تھی، یہ تھا، وسیم اکرم کو یہاں سے ڈھونڈا، وقار یونس کو وہاں سے ڈھونڈا. آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ٹیم جیسی کیسی بھی ہو، لیڈر کو مضبوط ہونا چاہیے. یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ایک بات بھی، اس سے بھی یعنی ہم صرف نظر یعنی نظر نہیں چرا سکتے. اس حقیقت سے یعنی ہم اس کو تسلیم کرنے سے ہم انکار نہیں کر سکتے
کہ لیڈر کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر اور مشیر اور ٹیم کے جو ممبر ہیں، ٹیم کے جو ارکان ہیں، وہ بھی مضبوط ہونے چاہیے. آپ کی شاید جو خلوص ہے، جو آپ کی جدوجہد ہے، اسے ہم سراہتے ہیں، اسے ہم داد دیتے ہیں، لیکن خدا را آپ کے جو وزیر ہیں، جو آپ کے مشیر ہیں، ان کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں. تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ سی. کیسی یعنی بات ہے کہ فواد چودھری ایک طرف سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو صدمہ پہنچا ہے، بچوں کو سکتے کی حالت میں دیکھ کے میں کل سے پریشان ہوں، دکھی ہوں، صدمے کی حالت سے دوچار ہوں. دوسری طرف جو آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، جو آپ کی پارٹی کو، جو آپ کی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، ہو سکتا ہے ان کے پاس. دوسری تو جب وزیر اعظم یا ملک کا سربراہ ایک ایسا بیان دے رہا ہے کہ میرا دل صدمے میں ہے، میں دکھی ہوں کل سے، میں پریشان ہوں کل سے، تو جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو وہ ذیشان کے خلاف کٹتی ہے، اور جو دوسرے صاحب شہید ہوتے ہیں ان کے خلاف کٹتی ہے، اس معصوم عورت کو اور اس معصوم 13 سالہ بیٹی کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اس ایف آئی آر میں، اور ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ جو قاتل تھے وہ نامعلوم ہیں، ان کے چہرے نہیں پہچانے کے. سی ٹی ڈی کی گاڑیوں میں وہ آئے، سرکاری گاڑیوں میں وہ آئے، ایک پوری پارٹی بنی ہوگی، ایک پوری فورس بنی ہوگی، انہوں نے جا کے کارروائی کی ہوگی. تو وہ کارروائی جب وہ فورس کرنے گئی ہے تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھے؟ وہ ایف آئی آر کینسل کریں، نئی ایف آئی آر کاٹیں اور مجرموں کے نام لکھیں. ہم اسی پاکستان میں زندہ ہیں، ہم اسی پاکستان میں جی رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کے 35-40 سال اسی پاکستان میں گزارے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نامعلوم ایف آئی آر تب کٹتی ہے جب آپ نے کسی کو بچانا ہو. تھانے دار تو 8-10 لاکھ روپے لے کے، 20 لاکھ روپے لے کے تو کہتا ہے کہ میں نے دوسری پارٹی کو راضی کرا لینا ہے کہ نامعلوم ایف آئی آر کٹوا دے. بڑے یعنی تضادات ہیں اس کیس میں. ایک طرف تو سی ٹی ڈی کے 16 ارکان پکڑے گئے ہیں، دوسری طرف ایف آئی آر نامعلوم افراد، مجرمان ادھر سے کہتے ہیں ہم نے مجرمان پکڑ لیے، دوسری طرف ہے جو ایف آئی آر ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف ہے. تو یہ دیکھیں کنٹراڈکشن ہے حکومت میں، حکومتی ایوانوں میں. لرزہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ان کی طرف سے بیوقوفیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. اب 5 مہینے ہو گئے ہیں، میچور ہو گئے ہیں، ہنی مون پیریڈ گزر چکا ہے حکومت کا. اب حکومت آپ کو کرنے کا گر آ چکا ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کیسے حکومت کرنی ہے. اور خدا رہا یہ عوام کے ساتھ مزید مذاق مت کریں، عوام کو مزید گمراہ مت کریں، اور عوام کو یہ مت بتائیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا. یہ عوام اسی معاشرے میں، اسی نظام میں زندہ ہے، 70-72 سالوں سے اسی نظام کا حصہ ہے. یہ عوام ایک چھوٹی چھوٹی بات کو یہ سمجھتے ہیں، اور ہر اس قانونی نقطے کو بھی سمجھتے ہیں جسے آپ گریزاں ہیں، جسے آپ عوام کے سامنے لانا نہیں چاہتے، لیکن اس پہ کارروائی آپ ڈال رہے ہیں. نامعلوم افراد کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کاٹ کے تو مجرموں کو تو پہلے ہی سیف ہینڈ دے دیا آپ نے. اب جب مجرموں کو دوبارہ ان کا نام ڈالنے کے لیے وہ تو اب انہیں ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا اور وہ چالان دینا پڑے گا، اور چالان پہ جن کے نام آئے وہ تو جج 3-4 پیشی میں ان کی ضمانت قبول کر لیتا ہے. یہ آپ باتیں ہمیں سکھائیں گے، یہ آپ اس عوام کو سکھائیں گے؟ یہ 70 سالوں سے کر کے آ رہے ہیں. کبھی گھوڑا آگے لے جانے پر جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا کر رہے ہیں. نسل در نسل وہی دشمنیاں چل رہی ہیں زمانہ جہالت کی. اسی زمانہ جہالت میں انہوں نے ایک چیز سیکھی ہے، گاؤں کے عام پٹواری، عام بندے کے تحصیلدار کے پاس چلے جائیں، گاؤں کے لمردار کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو سارا قانون پڑھ کے سکھا دے گا تھانے کا. اسے پتا ہوگا کہ تھانے کے پرچے میں کون کون سی دفعہ لگتی ہے. تو آپ یہ نہ کریں، یہ ڈرامے بازیاں عوام کے ساتھ نہ کریں. سیدھی سیدھی ایف آئی آر کاٹیں، مجرموں کے نام لکھیں اور ان کا کٹہرے میں لائیں. چلیں جازب صاحب، بہت شکریہ. خان بہت صاحب، شکریہ جی. خان صاحب سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ قوم بہت دکھی ہے. 70 سال سے ہم نے دہشت گردی بھی برداشت کی ہے، بدامنی بھی برداشت کی ہے، ہر جگہ پہ ہم پسے ہوئے ہیں، تعلیم میں، ہیلتھ میں، معاشرتی جو ہماری یعنی ہر ایک چیز میں ہم دکھی ہیں. یعنی پاکستان میں کوئی ایسی چیز، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے، خوشائند بات نہیں ہے، منفی پہلو ہے، لیکن ایک تلخ حقیقت ہے. انکار ہم اسے نہیں کر سکتے کہ ہم ہر ایک شعبے میں دکھی ہیں، پریشان ہیں. اس دکھی قوم نے صرف آپ کے انصاف اور آپ کے ریاست مدینہ کے نعرے کو مد نظر رکھ کے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے. اگر آپ بھی یہ کوئی نیا اس طرح نہیں ہے. اس سے پہلے لوگوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، لوگوں نے میٹرو کا، اورنج ٹرین کا، فلائی اوورز کا، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نعرے لگائے. لوگوں نے اسلامی نفاذ کا، نظام نفاذ کا، اور بہت ساری چیزوں کا،
اسلامی پاکستان ہی خوشحال، ایسے نعرے بھی لگے، لیکن لوگوں نے صرف انصاف اور ریاست مدینہ کو ترجیح دی ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کا انتخاب ہوا ہے، اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ لیکن اگر اس بار بھی اس قوم کا دل ٹوٹ گیا، قوم دل برداشتہ ہو گئی، تو کل قیامت کے دن تو آپ نے حساب ویسے بھی دینا ہے، میرا بھی دینا ہے، جہاں زیب صاحب کے بھی دینا ہے، یہ جو کل شہید ہوئے ان کا بھی دینا ہے، ریاست کے ایک ایک بچے کا دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نہر کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا حساب بھی مجھے دینا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں ریاستی مدینہ کی، ریاستی مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ریاستی مدینہ میں انصاف فوری اور سستا اسی وقت ملتا تھا۔ ریاستی مدینہ میں حکمران 5 وقت کی نماز امامت کے ساتھ پڑھ کے، امامت کرا کے، قوم کی امامت کرا کے وہیں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتا تھا۔ ریاستی مدینہ میں وقت کا حکمران راتوں کو گشت لگایا کرتا تھا۔ اور جب یاد مجھے پڑتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاستی مدینہ کے ایک سرکردہ حکمران گزرے ہیں، جن کو آج اپنے کیا غیر بھی فالو کر رہے ہیں۔ جب وہ گشت کر رہے تھے تو ایک جگہ سے آواز آئی خاتون بچے رونے کی، بچے رو رہے ہیں، خاتون اونچی اونچی آواز سے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تو عمر سے حساب لے، عمر کا نام لے لے کے اللہ کو شکایت کر رہی ہے۔ عمر پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، اس کو کہا اللہ کی بندی ہوا کیا ہوا؟ اس نے کہا بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو عمر نے حیرت سے پوچھا کہ پھر عمر کی شکایت کیوں لگا رہی ہو؟ تو خاتون نے آگے جواب دیا کہ عمر کی شکایت کیوں نہ لگاؤں، جو ہمارے حکمران تو بنا ہے، جو ہمارا ذمہ دار تو بنا ہے، جو ہم پہ اقتدار کو تو اس نے حاصل کیا ہے، لیکن ہماری حالت سے بے خبر ہے، تو میں اور کس کی شکایت لگاؤں؟ عمر روتے ہوئے واپس گئے اور راشن لا کے اس خاتون کو دے دیا۔ مدینہ کے حکمران اس طرح تھے۔ بس گزارش یہ ہے کہ قوم بہت دکھی ہے، اس بار قوم کا برہم رکھنا، قوم کے ان دکھوں کا مداوع کرنا، انصاف دے دیجئے گا، باقی مہنگائی کو بھی ہم برداشت کر لیں گے، بہت سارے مسائل ہم برداشت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے اور کریں گے بھی، لیکن انصاف کی خاطر آپ کا انتخاب ہوا ہے، اس لیے آپ اس کا برہم رکھ لیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے